وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل درس نمبر 1177، آیت نمبر 79، حصہ دوم۔ آج کا موضوع کیا ہمارے دل پتھر ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہوا میں گھرے ہوئے اڑتے رہتے ہیں؟ ان کو خدا ہی تھامے رکھتا ہے، ایمان والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 89، لفظی ترجمہ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء۔ کیا یہ پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ آسمان کی فضا میں تھمے ہوئے ہیں؟ ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کے سوا ان کو کون تھامے ہوئے ہے؟ ان فی ذالک الآیات، اس میں نشانی ہے ایمانداروں کے لیے۔ سامعین کرام، اسی آیت پہ ہم گزشتہ سبق میں بات کر رہے تھے، اور گزشتہ جو سبق تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد اور اس کی معراج بتا دی ہے، اور پھر اس کے لیے اسباب اور ذرائع بھی مہیا کر دی ہیں۔ پرندوں کا ہوا میں اڑنا اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، اس میں حکمت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ ہوا میں اڑیں اور اپنی غذا جو ہے وہ یعنی اڑنے کے ذریعے جو ہے، آپ دیکھ لیں یہ جو وہ ہے ایگل باز، تو وہ ہوا میں اپنے شکار کو تاڑتا ہے اور پھر وہ جپٹتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا ایک حسن بنایا ہے، اور اس میں پرندے بھی شامل ہیں، اس حسن میں پرندے بھی شامل ہیں۔ آپ دیکھ لیں کتنے کتنے حسین پرندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو یعنی رنگ خلقت سے نوازا ہے، سبحان اللہ۔ بہرحال وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس کی معراج کے اسباب مہیا کر دیے ہیں۔ یہ ایک نقطہ ہے جو آپ کو میں کہنا چاہ رہا تھا۔ ہماری معراج کیا ہے؟ رب کی ملاقات، رب سے ملاقات، رب کا دیدار اور رب کا تقرب۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، جان لو کہ تمہاری ملاقات اس سے ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ ثم سبحان اللہ۔
وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا اور اولئک یئسوا من رحمتی۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یعنی تمام گفتگو کا جو گزشتہ نشست میں ہم نے کی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے، دیکھیں جو ہماری جس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا غور سے سنیں، ہماری پیدائش کا جو مقصد ہے اس کے اسباب اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے طریقے سے اور وافر مقدار میں بنا دیے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وحی، وہ کیا ہے؟ ہدایت، دین اسلام، پیغمبر اور پیغمبر کا طریقہ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بہت بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ واضح گمراہی سے گمراہ ہو گیا۔ دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے، ہمارا تو سامنے ایک ہی مقصد ہے اور وہ دنیا ہے۔ ہر انسان ظاہر پر یقین رکھتا ہے، ہم میں سے ہر شخص، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں صاحب اکرام، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے امیدیں ہماری، اور بت ہیں اپنے خانہ دل میں، ہمارے بت ہیں، اس بتوں کا احساس تو کریں آپ۔ دیکھیں میں آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں فی الوقت، کیونکہ میرے سننے والوں کی تعداد تو خیر فالوورز تو ہزاروں میں ہیں لیکن سننے والے چند ہی لوگ ہیں، لیکن میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ میں تو خطاب تو کر رہا ہوں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں۔ پاکستان کی آبادی جو ہے 22 کروڑ ہے، تو میری آواز کو سننا چاہیے۔ قرآن کی بات میں کر رہا ہوں، اللہ کی باتیں کر رہا ہوں، سننا چاہیے، نہیں سنتے ان کی مرضی ہے۔ تو لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری منزل ہے وہ اس کے بہت اسباب اللہ تعالیٰ نے بیان پیدا کیے ہیں، اسباب پیدا کیے ہیں۔ جس طرح پرندوں کو اڑنے کے لیے، پرندوں کی معراج اڑنا ہے، وہ پرندہ ہی کیا جو اڑ نہ سکے۔ وہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ پرندہ اڑ نہ سکے تو وہ کیا پرندہ ہوا؟ تو اسی طرح انسان اپنے آپ کو اگر اللہ کے دربار کا اہل نہ بنائے تو وہ انسان نہیں ہوا، وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ مختصر بات ہے لیکن اس کو آپ سوچیں، اور اس میں یا تو ہم نے دیکھیں، یا تو ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کے اہل کر لیا ہے، اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا لیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل کر رہے ہیں، یا نہیں کر رہے، یہ سب کا۔ یا تو دیکھیں ہم اللہ کے اور اس کے رسول کی فرما برداری میں مصروف ہے، یا نہیں ہے، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یہ تمام باتوں پر ہمارا یقین نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے، ہمارے ان باتوں پر یقین نہیں۔ بہرحال یہ سوچنا ہوگا ہمیں۔ دیکھیں یہ قرآن ہے، اس میں نشانی ہے، ہر آیت میں نشانی ہے۔ ان فی ذالک لآیات۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس مضمون سے جو آیت نمبر 89 ہے، تو اس سے آپ کیا نشانی لے رہے ہیں؟ اگر میں جو مضمون آپ کو بیان کر رہا ہوں تو آپ کے لیے کیا نشانی ہے؟ پرندوں میں کیا نشانی ہے؟
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، تمہارے لیے تمہارے جو مویشی ہیں اس میں نشانی ہے، ہر چیز میں نشانی ہے. لیکن یہ فی الوقت تو ہم یہ پرندوں کی آیت کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اپنے آپ کی معراج کیا ہے؟ اللہ. آپ دائرے لاہوتی ہیں، آپ کی منزل لاہوت ہے. وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، جان لو کہ تمہاری ملاقات اس سے ہونے والی ہے. اب ملاقات کی تیاری کے لیے یہ دنیا سجائی گئی ہے. یہ مختصر بات ہے لیکن اس میں آپ سوچیں. ہم تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ اتنی وسیع و عریض کائنات ہے، یعنی ہمارے وہم و گمان سے بھی بالاتر ہے اس کی وسعت چوڑائی جو ہے، لیکن ہے تو محدود، لیکن یہ سجائی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہے. اور مجھے کیوں بنایا ہے؟ کہ ہم اللہ کی ملاقات کی تیاری کریں. سبحان اللہ. سوچیں اس بات پہ نا، رک جائیں یہاں پہ. یا تو آپ اللہ کی ملاقات کی تیاری کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی. تو میرا تو مشاہدہ یہ ہے عام طور پہ، اور انسان مطلب یہ ہے کہ یہ غفلت میں رہنا پسند کرتا ہے، وقت کو ٹالتا رہتا ہے، نیکی کو ٹالتا رہتا ہے. ہو جائے گا، کر لیں گے، ٹھیک ہے، اچھا ایسا ہے، ہوگا، بات ختم ہو جاتی ہے. قرآن ہمیں کتنی قیمتی باتیں بتا رہے ہیں، لیکن ہم بس سر ہلا ہلا کے بس رہ جاتے ہیں، بس ختم ہو گئی بات. نیکی ہماری محدود ہے چند ایک کاموں تک بس. باقی تو زندگی دیکھیں ہم بنا کسی مقصد کے گزار رہے ہیں، اور باطل اگر ہے مقصود تو وہ باطل ہے، ظاہر ہے، دنیا ہے. بات تو غلط ہے. منزل تو اللہ ہے، ملاقات اللہ سے ہونی ہے، تو اس کی تیاری کے لیے ہم یہاں آئے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. رک جائیں تھوڑا سا. آپ اس بات کا جواب اپنے رب کو آج، یعنی رب سے مخاطب ہو کے، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اے اللہ میری منزل تو ہی ہے، اور میں تو تیری ملاقات کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں؟ تو یہ آپ اپنا احتساب کریں. کتنی آپ نے تیاری کر لی ہے، کتنی کوشش کر رہی ہیں آپ یا کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، کوشش کرو اللہ کی ملاقات کے لیے، کوشش کرو اتنی جتنا کہ اس کا حق ہے. اب یہاں دیکھیں دنیا میں، مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ایک مزدور ہے، وہ ڈیلی ویجز ہے، اس کی یعنی فرض کر لیں اس کی ڈیلی ویج جو ہے وہ 1000 روپے ہے، اور 8 گھنٹے وہ ڈیوٹی کرتا ہے. تو کوئی اسے یہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ 4 دن کا کام ہے، مثال کے طور پہ ایک مثال ہے، فرض کر لیں 4 دن کا کام 1 دن میں کر لو، یا 5 دن کا کام 1 دن میں کر لو، تو میں تمہیں 1,00,000 روپے دوں گا. مزدوری کیا لے رہا ہے؟ 1000. 5 دن کی کتنی ہوتی ہے؟ 5000. لیکن وہ مالک آجر جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم آج ہی اسے ختم کر دو، آج ختم کر دو 5 دن کا کام. تو یہ اپنے دن رات ایک نہیں کر دے گا 1,00,000 روپے کے لیے. دیکھیں اجر جتنا بڑا ہو اس کی اتنی محنت درکار ہوتی ہے. دنیا میں بھی ہمارے یعنی ہم اسی قانون کے تحت زندگی کو جتنی محنت ہوتی ہے. آپ ڈاکٹر اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، 15-16 سال لگ جاتے ہیں اس میں. 16 سال 17 سال بیٹے کو یعنی KG سے آپ لے جاتے ہیں اس کو، 16-17 سال میں وہ جا کے، اب 16-17 سال کے آپ جو ایلیٹ طبقہ ہے جس کے اسکول کی فیس ہی ماہانہ 20,000 ہے 25,000 ہے، تو آپ دیکھ لیں اس کا حساب کتاب کر لیں. تو باپ جو ہے لاکھوں روپے اڑا دیتا ہے بیٹے کی کہ بھئی یہ میرا بیٹا ہے،
ڈاکٹر بنے گا، ذاتی کلینک ہوگا اور اسپتال میں پروفیسر ہوگا، اور پھر موجہ ہی موجہ. تو ہم بے دریغ پیسے لگاتے رہتے ہیں، یعنی ذاتی فائدے کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے. یہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہی ہے سامنے کرا، متاع الدنیا قلیل. اللہ نے فرمایا کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا ہی ہے، اس کے لیے ہم لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں. ایک الیکشن ہوتا ہے، ویسے میں بات کر رہا ہوں، ایم پی اے ایم این اے لوگ بنتے ہیں اور کروڑوں کی بات ہوتی ہے. غریب آدمی تو الیکشن نہیں لڑ سکتا، وہ تو پوسٹروں کے پیسے بھی نہیں دے سکتا. یہ تو نوابوں کا اور خانوں کا کھیل ہے، اور لوگ لگاتے، بے دریغ لگاتے. جب الیکشن کا موسم آتا ہے، حجروں کے دروازے کھل جاتے ہیں، دیگیں چڑھا دی جاتی ہیں، اور بس دورے شروع ہو جاتے ہیں، یہ اور یہ اعلانات شروع ہو جاتے ہیں. وقتی طور پہ بھی خان نواب صاحب اعلان کر دیتے ہیں، لو یہ آپ کی محلے کی جو یونین ہے، یہ میں آپ کو 2 لاکھ روپے دے رہا ہوں، 1 لاکھ 2 لاکھ یہاں دیے، 2 لاکھ وہاں دیے، بے دریغ. وہ میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ بات سوچیں، بہت بڑا فائدہ ہمیں ملنا والا ہے، بہت بڑا فائدہ. اس کا اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہو ہی نہیں سکتا. وہ ذاتی سمجھ سے بالا تر ہے، سبحان اللہ. اور اس کی ملاقات، اور وہ ہمیں بلا رہا ہے اپنے پاس، اپنی جنت میں بلا رہا ہے کہ میں جنت میں تمہیں ملوں گا، اور میرے پاس آؤ. وساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف تم کوشش کرو. عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی جو ہے زمین اور آسمان سے زیادہ ہے. تو ایک بہت بڑا فائدہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن یہ یعنی آپ یقین کر لیں، بہت بڑا فائدہ. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقی جو ہیں، جو صاحبان تقویٰ ہیں، وہ کہاں پہ ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے. باغات ہوں گی، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ. کہاں؟ عند ملیک مقتدر. سبحان اللہ. مقتدر بادشاہ کے دربار. تصور نہیں کر سکتے آپ. لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کوئی سوچ نہیں سکتا، قرآن کی آیت ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کوئی نفس سوچ نہیں سکتا جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے پوشیدہ کر رکھا ہے. اور آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ رب کا دیدار ہے. سبحان اللہ. اور کیا ہے ٹھنڈک؟ محبوب کو اور کیا چاہیے؟ تو دیکھیں، یہ معراج ہے انسان کی، یہ آپ کی ہے معراج. آپ کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام مواقع، دیکھیں پوری جو یعنی قرآن ہے اور حدیث ہے بالکل صحیح حالت میں موجود ہے. اب یہ ہدایت کے اسباب ہیں، مقامی طور پہ رہنمائی مہیا ہے، وہ تو آپ کی تلاش کی بات ہے. آپ تلاش کریں گے تو مل جائے گا کوئی اللہ کا بندہ جو آپ کو ذرا رہنمائی کر دے گا. بس اتنی سی بات ہے، رہنمائی کرے گا اور ایک ربط ہو جائے گا آپ کا اللہ کے ساتھ. اس اللہ کے بندے کے ذریعے اللہ کے ساتھ آپ کا ایک ربط ہو جائے گا. اس کی میں اب زیادہ تفصیل نہیں کر رہا، لیکن ایک ربط ہو جائے گا، ایک کنیکشن جڑ جائے گا. اللہ کا بندہ، چونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے لہذا آپ کا رب جڑ گیا. آپ تو اللہ کے طالب ہیں، اللہ کے بندے سے مل جائیں، وہ آپ کو رہنمائی کرے گا باہر. تو دیکھیں، یہ اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں 79 نمبر، اس آیت میں جو اس کا محاصل ہے، اس میں نشانی کیا ہے کہ دیکھو بھاری پرندہ ہے 10 کلو کا 15 کلو کا، لیکن اس کو مقصود
اس کی معراج یہ ہے کہ یہ اڑے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب مہیا کر دیے ہیں، پر ہے، اور ہر ایک پرندے کے یعنی سسٹم ہے الگ پروں کا. تو اے انسان، تمہاری معراج تو میں ہوں، اپنی طرف آنے کا راستہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے، تو لہٰذا تم اس راستے پر چلو. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، تم چلو اپنے رب کے راستے پر آسانی کے ساتھ. اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، رب منزل ہے، رب کی طرف جانا ہے، اور بس. سبحان اللہ. بہرحال یہ آیت اس آیت کا مضمون ہے. بہرحال میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں، لیکن آخری بات میں اگر آپ کو کہوں، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانی ہے. لیکن میں آپ کو پوری آیت جو ہے تھوڑا سا اس کا ترجمہ پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں. سنیے ذرا. الم یروا الی الطیر، کیا یہ حق سے منہ موڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضا میں ٹھہرنے کے اسباب پیدا کر دیے ہیں، لہٰذا وہ آسانی کے ساتھ ہوا میں تیر بھی سکتے ہیں اور فضاؤں میں بسیرا کر سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں. الم یروا الی الطیر، کیا یہ نہیں دیکھتے پرندوں کو، مسخرات فی جو السما، کہ آسمان کی فضا میں تھمے ہوئے ہیں. ما یمسکن الا اللہ، ان کو کون تھاما ہوا ہے اللہ کے سوا؟ اللہ ہی ہے. اچھا، یہی مضمون جو ہے اس سے الفاظ مختلف ہیں، لیکن سورہ ملک میں بھی یہی مضمون ہے. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا یہ نہیں دیکھتے جو ان کے اوپر اڑتے ہیں، پروں کو پھیلائے رہتے ہیں، صافات ویقبضن، ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ وہ کبھی سکیڑتے ہیں کبھی پھیلا دیتے ہیں، تو اسی سے وہ ہوتا ہے. ما یمسکن الا الرحمن، آیت نمبر 19 ہے سورہ ملک کی. ان کو رحمان کے علاوہ تو کوئی نہیں تھام سکتا. انہ بکل شیء بصیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. تو یہ وہی آیت یعنی اس کا مضمون اسی سے ملتا ہے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ما یمسکہن الا اللہ، یعنی اس میں مضمون یہ ہے، ما یمسکہن، اس میں مضمون یہ ہے کہ اللہ نے ان کو یہ توفیق اور ان کی بناوٹ ایسی کر دی ہے اور ان کو ایسا سمجھا دیا ہے. اب یہ دیکھیں، پرندوں کو اڑنا کس نے سکھایا کہ تم ایسے کرو ایسے کرو، کبھی سمیٹو اور کبھی پھیلاؤ پر اور پھڑ پڑاؤ. یہ پھڑ پڑانا اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے، مطلب ظاہر ہے کہ وہ تو مجبور مخلوقات ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ صفت رکھ دی ہے. ہماری جو ترقی ہے، معراج ہے، تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے رسول کے ذریعے. رسول نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یحببکم اللہ. تو انسان دیکھیں، انسان کی معراج بڑی آسان ہے. جس طرح ہوا میں اڑنا پرندوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس طرح شہد کی مکھی کو شہد بنانا یا اس کے لیے سفر کرنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری منزل کو آسان کر دیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ بھی دیا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر،
اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اے انسان آسانی چاہتا ہے اور تنگی نہیں چاہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ تو اسی لیے دین جو ہے وہ آسان ہے۔ ہماری میں چونکہ آپ میں ہی رہتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ہم دین کو بہت مشکل سمجھتے ہیں۔ اللہ کے سامنے جھکنا یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہم تو نفس کے سامنے جھکے ہوئے۔ تو اللہ کے سامنے جھکنا، میں خود سنتا رہتا ہوں، میں تزکیہ نفس کی بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، نفس کو بالکل پاک کر لینا، اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر بالکل چڑھا لینا، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ یہ میں ایسے الفاظ سنتا رہتا ہوں۔ دین پر مکمل عمل، دین میں مکمل داخلہ، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ اور بڑے بڑے لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ایسے کہتے ہیں۔ تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دین آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مختلف میں نے آپ کو آیات پیش کرتے بھی رہتا ہوں کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، آخری پارے میں ہے۔ تو جو چند شرائط ہیں وہ اگر کوئی کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں آسان راستہ اس کے لیے اور آسان کر دوں گا۔ اگر آپ نے ہمت کر لی، اللہ کو منزل بنائے بغیر یہ ہمت آپ نہیں کر سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اصل میں تو سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو مقصود حیات بنانا ہی نہیں چاہتے۔ ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، یہی ہمیں مطلوب ہے، یہی ہمارا مقصود ہے۔ بہت شرم کی بات ہے کہ اگر کوئی یہ فیصلہ کر لے کہ بس میں نے تو ظاہر کے لیے جینا ہے، اور ہم میں سے اکثر یہ فیصلہ کر چکے ہیں، تبھی تو دین ہمیں مشکل لگتا ہے، تبھی تو لوگ قرآن کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ دیکھ لیں، درس پڑھے ہوئے ہمارے کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کوئی توجہ ہی نہیں دیتا۔ خیر، بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكْهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مسخرات فی جو السماء، کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہے؟ ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بہت نشانیاں ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہوا میں گھرے ہوئے اڑتے رہتے ہیں؟ ان کو خدا ہی تھامے رکھتا ہے، ایمان والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔